بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے عوام معززین مہمانان گرامی نعت خوانان ذی احترام سبحان اللہ شرکاء محفل سامعین و حاضرین کرام، اس پاکیزہ محفل کے وسیلے سے ہم نے آج حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن فاروق عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول بچھاؤ۔ سبحان اللہ دور پر فتن ہے، اگر کوئی بندہ محبت کی بنا پر اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہے تو تنگ دل اور گج فہم ملا کہتے ہیں یہ رافضی ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، خبیثوں کو یہ نہیں پتا کہ رافضی تو اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کا دشمن، بے شک بے شک بے شک بے شک جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو۔ اہل بیت اطہار کے ذکر پر جلنے والا خود کمینہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک حضرات محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو خلافت راشدہ کے مسند پر دوسرے نمبر پر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے خلیفہ، برحق خلیفہ۔ بے شک بے شک حضرات محترم، یہ وہ ہستی ہیں جن کو ہمارے آقا نے اللہ سے مانگ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ بس توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے آقا نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے واہ واہ فاروق اعظم، کیونکہ وہ اس کے رسول میں گم تھے، سبحان اللہ محبت رسول میں وہ گم تھے، ان کو فاروق کا لقب ملا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کیا بات ہے سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کا آنا ممکن
عمر نبی ہو، سبحان اللہ کیونکہ ان کی رائے پر بہت آیتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کی ذات تو درکنار، شیطان تو سائے سے بھی ڈرتا ہے، عمر کے سائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا نے فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگا، رب سے مانگ کے لیا حضرت عمر کو، اور میں شیطان ان کے سائے سے ڈرتا ہے، اللہ ان کی زبان پر بولتا ہے، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کتنی شانیں ہیں آپ کی خلافت کے دور میں، بہت اسلام ہے، بہت ہی اسلام ہے، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام کو 1000 درہم پیش کیا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو 1000 درہم پیش کیا، ان کے اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں، ان کو 500 درہم۔ انہوں نے کہا جناب میں حسنین طیبین سے عمر میں بھی بڑا ہوں، میں میدان جہاد میں بھی جاتا ہوں، ان کو 1000 مجھے 500۔ حضرت عمر پر جلال اتاری، حضرت عمر جن کی زبان پر رب بولتا ہے، جو حق کے سوا کچھ نہیں کہتے، جلال طاری ہو گیا۔ فرمایا حسنین کا مقابلہ کرتے ہو، جاؤ ان کے نانے جیسا نانا لے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ ان کے نانے جیسا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، برابری کرتے ہو ان کے ساتھ۔ یہ حضرت عمر کی نگاہیں تھیں، جن کو پتہ تھا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کتنی عظمت کے مالک۔ فارس فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں قیامت تک جتنے حسینی سید ہیں، قیامت تک حسینی سید، صحیح النسب سید، کیونکہ یزیدوں نے تو کوشش کی تھی نا مٹانے کی، مگر رب نے فرمایا تھا ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ کے دشمن کا نام نہیں رہے گا، کیا بات، کیا بات، کیا بات، آپ کا دشمن بے نام ہو جائے گا، اولاد نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ کہیں یزید کا بیٹا ملتا ہے؟ نہیں جی، 15 بیٹے تھے یزید کے، 5 بیٹیاں تھیں یزید کی، ایک بیٹا بھی نہیں ملتا پوری دنیا میں یزید کا۔ روحانی بیٹے مل جائیں تو علیحدہ بات، بے شک، لیکن نسبی بیٹے نہیں ملتے، بے شک، اولاد نہیں ہے اس کی، ہو گیا بے نام، ختم۔ بے شک، ان شانئک هو الابتر، قرآن سے ثابت ہے، ملا تجھے آج تک یزید کا قصور ہی نہیں نظر آیا۔ آگ لگاؤں تیری ذات کو اور رات دن تھوکوں تیرے منہ پر، بے شک، کتے تجھے شرم نہیں آتا؟ تو کہتا ہے یزید کا قصور نہیں تھا، یزید پلید ہے، یزید کافر ہے، یزید ظالم ہے۔ کون تھے اس پاک قافلے کو قید کرنے والے؟ کون تھے؟
حیا نہیں آئی ان کو کہ حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں اور ان کو ہم قید کر رہے ہیں، زنجیر پہنا رہے ہیں. کس کا بیٹا ہے زین العابدین؟ محمد پاک کا بیٹا نہیں ہے، تمہارے نبی کی نسل پاک ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہو. یہودی نہیں تھے کربلا میں، کافر نہیں. جناب بندہ ظاہری طور پر جو بت پرست وہ تھے تو سارے کافر، مگر نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ بت پرست تھے، تمام کلمہ پڑھنے والے تھے مگر سنگ دل اور دنیا کے پجاری تھے. آج بھی جو دنیا کا پجاری ہے اس کے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، کچھ کام نہیں دیتا علم. بے شک کہ جی میں نے نیت نہیں کی تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا تھا. سیدہ کا جنازہ سید کے پیچھے، سیدہ بھی وہ جو ولیہ ہیں، جو رابعہ وقت ہیں، بے شک اور جنازہ پڑھانے والا وقت کا ولی ہے. میں نے نیت نہیں کی، کھڑا رہا. کتنا منہ کالا کیا جا رہا ہے. بے بے شک جناب بندہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نے 1000 بندے کو علم پڑھا لیا ہے، علم پڑھا لیا ہے مگر فیض نہیں دیا. فیض نہیں. نہ دیا ہے فیض نہ دیا ہے. بے شک اگر فیض بے غیرت تیرے پاس ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ میں نے سید کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا. نہیں پڑھا تیری بدبختی ہے. اس بی بی صاحبہ کی یہی مرضی ہوگی کہ کوئی اہل بیت کا بغض رکھنے والا اور سادات کا دشمن کتا میرا جنازہ نہ پڑھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی اپنی مرضی یہی ہوگی. حضرات محترم یہ نہیں ہے کہ صرف علم کا ہی کام ہوتا ہے، علم کا نہیں، کام فیض کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو فیض ملتے ہیں ان میں عشق آتا ہے. بے بے شک شک. نگاہ کرم ہو جائے تو یزید کی فوج کو چھوڑ کر ہر آ جاتا واہ ہے. واہ واہ واہ. دیکھ بھی رہا ہے کہ سارے شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، عجیب معاملہ ہو رہا ہے، مگر چھوڑ دیا یزید کی فوج کو. لعنت بھیج کر آگے سرکار مجھے قبول کر لیجیے. یہ ہے خوش بخت لوگ. سبحان اللہ. آج ذکر حسین کرتے ہیں، یہ تو رابطی ہے. اور نامرادو ہر کوئی اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے، ہم نہ کریں. کیا بات کیا بات. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فارس کا مال غنیمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک جتنے حسینی سید ہیں اس بی بی کے اولاد ہیں اللہ جو فارس کے مال غنیمت میں آئی. اللہ. غنیمت تقسیم ہونے لگی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہر بانو سلام اللہ علیہ جو نوشیروان عادل کی پوتی تھی، یزدجرد کی بیٹی تھی، شہنشاہ فارس شہنشاہ ایران کی پوتی، شاہی محلوں میں رہنے والی، کنیزیں جن کا پنگوڑا جھولاتی تھی، وہ بھی آئی مال غنیمت. یوں ہی میرے نبی نے نہیں کہا کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کی زبان پہ رب بولتا ہے. سرکار نے فرمایا کیونکہ عمر وہ ہیں جب انہوں نے دیکھا نا مقام ابراہیم کو، کہنے لگے سرکار یہاں پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس جگہ کو ہم جائے نماز بنائیں. حضرت عمر نے کہا، فوراً آیت نازل ہوگی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ. اور اب جناب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. حضرت سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہا جو شہزادی ہیں ان کی باری آئی نا دینے کی.
تو حضرت عمر بولے کہ بھائی سیدہ شہر بانو شہزادی ہیں، اگر میں کسی عام سپاہی کو دے دوں نکاح میں تو ان کی نظروں میں اسلام کی وقت نہیں رہے، کوئی شہزادہ بتاؤ جس کے نکاح میں شہر بانو۔ سبحان ایک بندہ اٹھا کہنے لگا حضور اس وقت امیر المومنین آپ ہیں، مسلط خلافت راشدہ پر متمکن آپ ہیں، آپ کا بیٹا شہزادہ ہے۔ حضرت عمر پھر کانپ اٹھے، پھر جلال میں آ گئے، میرے بیٹے کو شہزادہ کہنے والے بیٹھ جا، جب تک میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہونے والے شہزادے دنیا میں موجود ہیں کسی کا بیٹا شہزادہ نہیں بن سکتا۔ شہر بانو کا نکاح ہوگا تو حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ یا زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان پتہ چلا کہ حضرت عمر کی زبان پہ رب بولتا ہے، سبحان اللہ رب نے یہی کہا ہوگا کہ عمر یہ کہہ دے۔ سبحان اللہ انہیں پتا تھا نا بھئی کون حسین ہے کون حسن ہے۔ میرے آقا نے دونوں کو گود میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ سبحان اللہ ملا تیرا کیا بنے گا حسین کی اولاد کا بغض دل میں لے کر۔ صحیح النسب سید وہ ہوتا ہے جو فاطمی ہو، سیدہ فاطمہ پاک کی اولاد، فاطمہ پاک کی اولاد پر اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے، اور کسی کافر پہ جہنم حرام نہیں ہوتی۔ جناب بندہ زہرا پاک کی اولاد قیامت تک کافر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ اسی لیے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا تھا اکرموا اولادی، بے شک اور فرمایا اللہ نے جس نبی کی نسل دنیا میں جاری فرمائی اس کی اپنے سلب میں رکھی، اپنی گوشت میں۔ میری نسل جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمائی ہے گوشت علی کی پسند، گوشت علی کی نسل نبی کے لیے، علی جیسی ویسی ہستی۔ زہرا پاک بھی اگر پسند کی رب نے تو علی کے سبحان اللہ جناب بندہ اگر علم کے شہر کا دروازہ ہے تو علی، سبحان اللہ دروازے کا شکر ادا کر کے جو علم لیتا ہے اسے فیض ملتا ہے۔ علم نہیں ہوتا، علم شیطان کے پاس تھوڑا تھا، آخر معلم الملکوت تھا نا، بے شک فرشتوں کا استاد تھا، ہے جن، شیطان جن ہے، ابو الجان، جیسے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام ابو البشر، شیطان ہے ابو الجان، جنوں کا باپ۔ لیکن عبادت اتنی کی، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، فرشتوں کی قیادت مل گئی، فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اللہ نے جنات سے نکال کر فرشتوں میں شامل کر دیا۔ اللہ فرشتوں میں شامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رب نے جب فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ فرشتوں کو حکم تھا، اسجدوا اذ قال ربک للملائکۃ، فرشتوں کے لیے حکم تھا، آدم کو سجدہ کرو، فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، فرشتوں میں تھا تو اس کو مستثنا کیا، اور اس لیے رب نے فرمایا فاخرج منہا، نکل جا کتے۔ اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے داخل کیوں کیا؟ رب کی توفیق کے بغیر تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا، علم نہیں مل سکتا۔
اسے علم دیا، عبادت کی توفیق دی، درجے بلند کر دیے، فرشتوں کا قائد بنا دیا، استاد بنا دیا، اتنا بلند مقام دیا۔ مولا تو عالم الغیب ہے، تو جانتا تھا یہ لعنتی بنے گا، اس کو دھتکارا جائے گا، تو یہ مقام کیوں دیا؟ میں حکمت نہیں جانتے تم؟ یہ حکمت تھی کہ کوئی اپنے علم پہ نہ اترائے، کوئی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے، کوئی سجدوں پہ ناز نہ کرے، کوئی پیشانی کے داغ پہ نہ ناز کرے۔ عبادت ہو یا علم ہو، وہ رنگ اس وقت لگتا ہے جب میرے محبوب کے در پاک کا غلام ہو جائے۔ ان کے بچے تو درکنار، ان کے در کے کتوں کا ادب کرے، پھر علم کو رنگ لگے گا، عبادت کو رنگ لگے گا۔ دنیا دیکھ لے، وہ عبادت بھی مردود ہے، وہ علم بھی مردود ہے، جن کے دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں۔ اور وہ کہاں کا محب ہے جن سے محبوب محبت کریں، ان کے ساتھ بغض رکھے۔ اسی لیے حضرات محترم، یہ اللہ نے نمونہ پیش کیا۔ کوئی یہ نہ کہ میں شیخ الحدیث ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں شیخ القرآن ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں مفسر ہوں۔ اور اگر محمد پاک کے در پاک کا منگتا گدا ہے، زہرا پاک کا ادب کرنے والا ہے، مولا علی کا محب ہے، ان کی اولاد کی محبت دل میں ہے، پھر تیرا علم علم ہے، عبادت عبادت ہے، ورنہ کتے کو جیسے ہزاروں علم والے جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں۔ بے شک ہم تو اس کو بھی بابا بنا لیتے ہیں جو کہے حسین کو رونے والے کمینے۔ اندازہ لگاؤ، ان منحوسوں کو یہ نہیں پتا کہ حسین پاک کو تو خود نبی پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدہ شاہ بانو کے نکاح کے لیے حسین کو لایا، کیونکہ وہ میرے نبی کے کندھوں کی سوار تھے۔ ان کے لیے میرے نبی نے اعلان کیا، اللہم انی احبہم، ہے جو میرے نبی سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، جو ہمارے آقا سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جس سے خود آقا محبت کرے۔ یہی حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، یہ حسن پاک ہیں یا حسین پاک، دونوں میرے محبوب ہیں۔ فاحبہما، میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں دونوں کو تو بھی محبوب بنا۔ اب بتاؤ رب نے محبوب بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ رب کا اعلان ہے نا، کل عہدی یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا بے شک محبوب، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں بے نیاز ہو کر بھی تمہاری رضا۔ اور جن کے نوکروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ نوکر ہو، نبیوں کے آقا کا نوکر، اور میں وہ انسان نہیں لوتے، وہ مانگتا جائے میں دیتا جائے، نوکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جن کے نوکروں کا یہ مقام، آقا کا کیا مقام؟ سبحان اللہ۔ میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہا تاکہ آپ تھک نہ جائیں اور میں بھی تھک نہ جاؤں۔ جناب غور کرو، حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم، محبت کی باتیں ہیں، ہمیں تو محبت ہے بھائی، بے شک کوئی چڑھتا ہے تو چڑھ جائے، ہم تو علی علی کرنے والے۔ بے شک۔ اور ایمان سے اس دور میں اگر پوری دنیا میں علی علی کرا دیا ہے تو وہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، شیخ الحدیث و تفسیر، مفسر، محدث،
پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل سید ریاض حسین شاہ دامت فیوض و ہم کی ذات ہے، علی علی کرا۔ وہ اس لیے جنازہ نہیں پڑھا بولنا تو نے، ریاض سے علی علی کراتے ہیں، اگر اس لیے نہیں پڑھا تو اس پہ کروڑوں لانتے ہیں۔ حضرات محترم یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب شیخ الحدیث بن کے بیٹھا اور کسی کے خلاف بھونکے کتا اور اس کو کچلا ڈالنے والا کوئی نہ ہو، نہیں، دنیا میں بڑے عاشق ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت امام حسین علی مقام سے کر دیا۔ اب حسین پاک کی اولاد کی دادی کا نکاح پڑھنے والا قاضی وہ جو حضرت عمر ہے، تو حسینی اولاد کس طرح حضرت عمر کو بھونک سکتی ہے؟ کتنے بے غیرت اور کمینے ہیں وہ لوگ۔ عمر نے دھکا دیا، بی بی پاک گر گئی، حمل ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا بے ضمیر کہیں کے، شرم نہیں آتی کتے تجھے؟ تیری بیوی کو کوئی انگلی لگائے تو وہ اس کے گلے پڑ جائے گا، اور حیدر کرار کی وہ بی بی پاک جن کے لیے محمد پاک کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تمام جنتی بیویوں کی سردار، اگر حضرت ہاجرہ کی طرف ہاتھ اٹھے کمینے کا، اگر حضرت سارہ کی طرف ہاتھ اٹھے کمینے کا، اسی وقت مفلوج ہو جائے۔ یہ جنتی بیویاں ہیں مگر ان کی سردار کا نام سیدہ، ان کی طرف ہاتھ اٹھے۔ یار میں کہتا ہوں پتہ نہیں ان بے ضمیر کتوں کو کسی طرح یہ باتیں گوارا تو دیتی ہیں کہ یہ بکواس کرتا ہے۔ دروازہ توڑ دیا، فلاں کر دیا، 4 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 5 گھنٹے بی بی پاک کھڑی رہی ہے ابو بکر کی دربار میں۔ اب میں نے کہا جو بطول ہوتی ہے وہ دنیا کو دیکھتی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم تمام اولیاء جو گزرے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بی بی پاک نہیں گئیں ہیں جی، اگر کوئی کتا کہے کہ اس وقت وہ خطا پر تھیں تو ملعون ہے وہ۔ بے شک بے شک، بی بی پاک کو ضرورت کیا ہے جن کے لنگر کے لیے جنت سکھانے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم بی بی پاک کے لیے جنت سکھانے۔ بے شک بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے میدان تیہ میں اگر جنت سکھانے آ سکتے ہیں، من آ سکتا ہے، سلوہ آ سکتا ہے، اگر سیدہ مریم پاک سلام اللہ علیہا کے لیے جنت سے پھل لا سکتے ہیں، زہرا پاک تو سب کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ ہم رافضی ہیں، رافضیوں پر بھی ہم لعنت ہیں۔ بے شک بے شک۔ صدیق اکبر کے خلاف بھونکنے والے کتوں پر بھی ہم لعنت ہیں۔ بے شک بے شک۔ فاروق اعظم کے مخالفین کتوں پر بھی، یہ سب سور ہیں، سب بے ایمان ہیں، سب کافر ہیں، بے دین ہیں، اللہ والوں کو جو بھونکتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرات محترم یہ نہیں، ہم رافضیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور جو ہمیں رافضی کہے اس پر بھی لعنت بے بھیجتے ہیں۔ شک بے شک۔ وہ بھی لعنتی ہے، بڑا لعنتی ہے، بڑا لعنتی ہے، بڑا لعنتی ہے۔ بے شک بے شک، جناب بندہ اس لیے سیدہ شہر بانو کا نکاح امام حسین علیہ مقام سے ہوا کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، 10ویں محرم کی رات حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اور
آپ خود ایک روایت فرماتی ہیں 10ویں کی رات میں نے دیکھا چاند چمک رہا تھا، ایک نورانی چہرے والی بی بی پاک کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ کیا کیونکہ ہر طرف سناٹا تھا۔ میں ان کے پاس گئی، میں نے پوچھا کہ بی بی پاک آپ کون ہیں؟ دشمن، ہمارے سر پہ دشمن بیٹھے ہیں، پانی بند کیا ہوا ہے، ہمیں قتل کرنے کے درپے ہیں، آپ کس لیے جھاڑو دے رہی ہیں؟ کون ہیں؟ تو میں بیٹی بعد میں آئی ہوں اس لیے تمہیں پہچان نہیں۔ میں بیٹی سن میں فاطمہ بنت شاہ مشرق ہے، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرق ہے، کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس کے جسم ناز میں کنکر نہ چپ جائے۔ نانا بی بی پاک نے سرکار بھی وہاں اس محرم کی رات امام حسین علی مقام نے سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ میرے مخالف ہیں، جتنے بھی ہیں یہ میرے دشمن ہیں، میں تمہارے ساتھ راضی ہوں اور وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میدان حشر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں، اور دل سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ رات کا وقت ہے، جدھر مرضی ہے آپ چلیں، میں خوش بھی ہوں راضی بھی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اجازت دی تو بی بی پاک تڑپ کر حسین پاک کے قدموں پہ گئی، اور قدموں کو، کیونکہ آپ میں تم شاہی محلوں میں پلی ہو اور ہمارے ساتھ آ گئی ہو، تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ بی بی پاک نے قدموں کو بوسہ دیا، تڑپی اور کہنے لگی کہ اے نبیوں کے سلطان کے بیٹے، تمہارے قدموں میں جتنا مجھے سکون ملا ہے شاہی محل، انہی کے بطن عطر سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے میرے آقا کی نسل پاک امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور سرکار کی نسل پاک جو حضرات محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان والی ہستی، ان کو پتہ تھا کہ یہ شہزادے کون ہیں۔ بہرحال ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سنی ہیں، اور سنی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت اور ایسی محبت ہو کہ ان کے ہر محبوب کی محبت سے بھی دل لبریز ہو۔ صحابہ کی عظمت، آل بیت اطہار کی شان، عظمت، تقدس، اولیاء کاملین کے دامان پاک سے وابستگی، یہ سنیت کی علامت ہے۔ اللہ کی قسم، اور اگر کوئی شخصیت علمی دیکھنی ہو تو وہ گولڈا کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک گولڈا کے تاجدار کی تحریر کو پڑھ کے دیکھو، تصنیف کو پڑھ کے دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں یہ علم کہاں سے آیا۔ اور وہ ہستی ہے جن کو بد اعتقادی کے دفیہ کے لیے، تردید و مذمت کے لیے اگر منتخب کیا تو خود مدینے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے منتخب کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ تم میری آل ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آل رسول رات نبایت کے ترک سنت،
تو حضرات محترم ہم تو بھائی گولڈ بھی ہیں جی، بے شک ہم مہرآبادی ہیں، ہم مہروی ہیں، اور ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑی عظمت والے اپنے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگ قیامت کے دن نہیں ہوں گے جہاں میرے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح عقیدے پہ استقامت آمین اور اس دور کے فتنوں سے اللہ محفوظ۔ آمین ہمیشہ بابا حق والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ یزید کے پاس 22-24 ہزار کا لشکر تھا اور حسین پاک کے پاس 72۔ اللہ یہ کثرت جو ہے نا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی کہ دیکھو جی اس کے پاس کتنے افراد ہیں، اس کے پاس کتنے ہیں، اس کے جنازے میں کتنے ہیں، فلاں کی میت پہ کتنے آئے۔ بس یہ دیکھو کہ عشق کس میں تھا، کیا بات ہے، یہی معیار ہے حق کے پرکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ بھی صحیح رکھے اور نیک عمل کی بھی توفیق، کیونکہ اعمال جو ہے نا، نیک نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، یہ جو نیک عمل ہیں یہ صحیح عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ بندہ یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میرا عقیدہ صحیح ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، نا کسی وقت بھی تیرا دل خراب ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی تو پھسل سکتا ہے۔ اور آپ کا نمائیں ایک گناہ کرو گے تمہارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگے گا، اب گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، دل تو کالا ہو جائے گا۔ اس لیے گناہوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن